اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات برج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل راج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج ولا جف ذو بجاج ولا عرش ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ میرے مولا کی عزتدار عزادار تشریف فرما ہے۔ طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات کربلا والوں کی ذات پہ بلند آواز سے اجازت ہے جنہوں کو شروع کریں آپ کی بھی اجازت نہیں آپ جی پچھلے سردار اجازت ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی دعائیں قبول فرمائے، توفیقات رزق عزت صحت سلامتی زندگی مولا مزید عطا فرمائے۔ ارسلان بھائی ان کے اہل خانہ دوست احباب آپ تمام سادات عزادار امام حسین علیہ السلام کی صدقہ میں مالک رزق میں مزید برکت عطا فرمائے، بیمار مومنین کو مولا شفاء کلی عطا فرمائے، بے اولادوں کو مولا عزادار بیٹے عطا فرمائے، حج و زیارات مولا نصیب فرمائے، آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین ملت کے شہداء کے درجات میرا مولا مزید بلند فرمائے، ہمارے وطن عزیز کی میرا اللہ حفاظت فرمائے، امام حسین کے عزادار اور عزاداری کی مولا حفاظت فرمائے، امام زمن شہنشاہ معظم کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے۔ اے اجازت چند نماز گزارے تو بھائی ادھر تو دیکھ ادھر سیٹ بدل یہ کو بند کرنا یار اس کی میری والے ٹھیک ہے تھوڑی آواز کم ہی ٹھیک ہے آگے آگے گنے چنے سے چند لمحات ہیں انہی میں طواف کرنا ہے ذکر آل محمد کا اور اتنی کمال ہستیاں میرے دائیں میں آگے پیچھے تشریف فرما ہے۔ کتاب لکھی ہے علامہ سید محمد جعفر شوستری نے، آپ جی ہیں، یہ وہ خوش نصیب عالم ہے جس کو خواب کی حالت میں حضرت زہیر ابن قین کربلا کے شہید ہیں، انہوں نے خواب میں ان کو سب کو پلائے تھے، جب صبح اٹھے تو عالم ربانی تھے، آپ کی تقوی نہیں پڑی اگلے مالے کی، سست بچے آگے نہ بیٹھا کرو، شرمیلے بچے بولا کرو بیٹا آپ کے لیے تو ہم پڑھتے ہیں۔ پھر انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے خصائص الحسینیہ، میرے اور آپ کے مرشد حسین کی خصوصیات پر، کہ کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو صرف اکبر کے بابا میں ہیں۔ کیا لوگ مل گئے ہیں پیر محل کی دھرتی پر، کتنے اچھے سادات عزاداروں کی زیارت ہوگی ارسلان مہربانی کہ ایسے لوگوں کی زیارت ہوگی، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ہر جگہ پہ نہیں کر پاتے، خریدار ڈھونڈتے پھرتے ہوتے ہیں، وہ مل جائیں تو پھر حاضر ہوتے ہیں۔ خصائص الحسینیہ پتہ نہیں اب کیا ہو گیا بھائی، مہربانی کر یار، ایک تو وقت تھوڑا اوپر سے سیٹنگ میں مسئلہ، ادھر والا یہ بند ہو گئے ہیں۔ کتاب لکھی انہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کی خصوصیات پر، نام بھی اس کا خصائص الحسینیہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں 50 صفات ایسی ہیں، اب پتہ نہیں یہ کب ٹھیک ہوگا، آپ توجہ رکھنا، 50 صفات ایسی ہیں 50 جو نہ کسی نبی میں ہیں آپ کو وہاں آئے تو پہنچ گیا ہوگا، جو سامنے والے کو شیعہ بیٹھا ہے لنگر کرنا آتا ہے حسین کو سلام کرنا بھی آنا چاہیے، جو ہاتھ کھانا کھا سکتا ہے وہ حسین کو سلام بھی کر سکتا ہے۔
بارش ہوتی ہے علی نگر میں آپ سے انشاءاللہ اس محرم کو حکم ہے 28 محرم اسی بارگاہ سے 28 محرم پھر اسی بارگاہ میں ہے 8 سے 9 رات کو اچھا جو حکم ہے سارے تعمیل ہوگی 23 سفر شابل 23 سفر اچھا شابل شاہ وہ بھی حکم کی تعمیل ہوگی میرے خیال میں ادھر ہی ٹھیک ہے اب ضرور بھاگنا بھوگنا ہے 50 صفات ایسی ہیں جتنی آپ قیمت مجھے دے رہے ہیں میرے لیے اتنی کافی ہے اس سے کم نہیں کرنی دل کرے تو بڑھ جانا وہ کہتے ہیں جو نہ کسی نبی میں ہے نہ کسی امام میں ہے نہ کسی صاحب کتاب میں ہے نہ صاحب شریعت میں ہے نہ صاحب کلمہ میں ہے نہ صاحب امت میں ہے نہ حسین کے کسی اور خاندان میں ہے ہاتھ اٹھانے والوں کو جعفر کا قبر تک سلام ہے 50 کی 50 صفات کا مالک اکیلا ہے میرا مرشد حسین 1 2 آپ گن لیتا ہوں جوانوں کے بزرگوں کے نہیں بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رہے تم کا بیٹھنا بڑی بات ہے 50 صفات کا اکیلا مالک سلطان کربلا ہے 50 ایک صفت ایک مجلس مانگتی ہے اگلے مالے والے بولو گے تو میرا دل زیادہ پڑھنے کو کرے گا ورنہ گھڑی چل رہی ہے یہ ہے میرے قبضے میں نہیں پہلی صفت میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اگر کسی اور میں نظر آئے تو مجھے یہی روک لینا ہے کہ یہ فلاں ہستی میں ہے نظر نہ آئے تو پھر کربلا کے سلطان کو سلام کرنا ہے پہلی صفت جو صرف آپ کے مرشد حسین میں ہے کیا وہ فرماتے ہیں اللہ کے سارے نبی ولی شہید صدیق حجت معصوم پیغمبر رسول صاحب کتاب صاحب کلمہ صاحب شریعت صاحب امت سارے کے سارے حسین کو ملنے آتے ہیں حسین کسی کو ملنے نہیں مل گئے حسین کے عاشق مل گئے وہ لوگ جنہیں میں ڈھونڈتا پیر محل تک آؤں جس کی چھت پہ میں ہاتھ بلند فرماؤں ہے علی یہ جو ہاتھ پھیلا رہے ہو کربلا کے سلطان سے خیرات لے لیں کیونکہ مجلس کی آج کی نسبت حضرت حسین کے ساتھ ہے آپ کی کیا بات ہے آپ کے کیا کہنا ہے یہ سارے حسین کو سلام کرنے آتے ہیں حسین کسی کے پاس چل کے نہیں جاتے کیوں یہاں سوال پیدا ہوگا نا آپ کے ذہن میں کہ کیوں تو پہلے میں خود کہہ رہا ہوں کیوں میرے جانے کے بعد بھی تو سوال یہ سوچیں گے نا بچے کہ کیوں نہیں حسین جاتا تو پھر میں خود ہی سوال کر دوں کہ کیوں کیونکہ یہ معاہدہ ہے حسین اور اللہ کا کربلا کے میدان میں اگر تو مجھے دیکھنا ہے تو مسکرا کے دیکھنا ہے ورنہ مجھے دیکھنا ہی نہیں اور مجھے ڈر لگتا ہے ورنہ کالے کپڑے پا کے چینج کر کے بیٹھا ہو اچھا نہیں لگتا لفظوں کے خریدار لوگ مل گئے اب توجہ جس طرح فرما رہے ہو احسان کر رہے ہو کربلا کے میدان میں 10 محرم والے دن اور یہ یاد رکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو باتیں آپ کو نہیں بتائی گئیں وہ بات ہی نہیں جو بتائی گئی ہیں بس حسین اتنا تھوڑا ہے دو محرم کو حضرت حسین علیہ السلام کربلا میں تشریف لائے 2 محرم سے لے کر 9 محرم کی ظہر تک یہ حسین اور ہے بیٹا زحمت کیجیے اب آگے بیٹھ گئے میرے ساتھ 9 محرم کی ظہر سے لے کر سجدہ شبیر تک یہ حسین اور ہے مصائب کی طرف نہ جانا تمہیں اللہ کا واسطہ ورنہ میری مجبوری بن جائے کہ مجھے مصائب پڑھنا پڑ جائے گا چونکہ 10 محرم ٹھیک ہے مصائب کا دن ہے لیکن اس میں راز رموز اسرار حقائق اور بہت ہے یہ جو حسین کا خیمہ ہے جسے بندے کپڑے کا خیمہ کہتے ہیں یہ دفتر توحید ہے جو ہاتھ اٹھ گیا ہے اس ہاتھ نے قسم سے قبر تک مجھے مدروس کر لیا مجھے
اکبر کا بابا آپ کو خیرات عطا فرمائے. میرا دل کر ایک دفعہ حسین کے خیرات لیتے سارے مل کے ہاتھ بلند کر کے حیدری. لطفا کہاں تک میرے پر میری اڑان میری پرواز. حسین کے سامنے پتہ نہیں کون 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 کھڑا ہے. میں نے اب کیا کریں چر چر ہو جاتی ہے. مولا کی قسم جن سے علی برداشت نہیں ہو رہا. علی کا چھوٹے بیٹے کا نام حسین ہے. ایک دو یہاں زحمت فرمایا کریں جو شیعہ میں حیدر کرار بیٹھے ہو. ادھر والا سارا محلہ ٹھیک ہے بس آپ کی مدد کی ضرورت ہے مجھے جو سامنے سے. اچھا چلو ایک جھلک دکھلاؤں. 3 شعبان 4 ہجری حسین بظاہر دنیا میں تشریف لائے. 10 محرم 61 ہجری حسین بظاہر دنیا سے واپس گئے. حسین کا اختیار دیکھ. حسین آئے تو بھی ایک مجرم کو پر ملے. حسین گئے تو بھی ایک مجرم کو حر بنا گئے. آپ سلامت رہیں جو مسلسل میری مدد کر رہے ہیں. حسین آئے تو عرش والے کو پر ملے. حسین گئے تو فرش والے کو حر بنا گئے. اپنی اپنی قبر کی فکر کیجئے جناب علی. ہم حسینیوں کی قبر کا ٹھیکیدار کوئی نہ بنے. ہمیں ہمارا مرشد حوصلہ دے کے گیا ہے کہ میرے عذاب آؤ مطمئن ہو کے کربلا سے قیامت کے میدان میں آنا. چونکہ مجرم وہاں کا ہو یا یہاں کا ہو جج حسین ہے. یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے جو بارگاہ سید الشہداء میں پھیلے ہوئے. جو جوان بیٹھے ہو زحمت کیجیے ہے. آپ کے کیا کہنے, آپ کے مولا کے کیا کہنے, آپ کے عقیدے کے کیا کہنے, آپ کے لہو کے کیا کہنے, اس اماں کے کیا کہنے جس نے ہمیں پالا ہے. دس محرم والے دن حسین کربلا میں تشریف فرمائے. ہاں فہاتف پہلی تو بات یہ ہے کہ 10 خط لکھے تھے اللہ نے 10 محرم والے دن حسین کو. 10 خط. تم نے حسین کو کیا سمجھا؟ حسین نے کسی خط کا وصول کیے جواب نہیں دیا. 9 خط وصول کیے اور بولا نہیں حسین. آخری رکا اللہ نے فطرس کو دیا کہ تو چونکہ اس کا آزاد کردہ غلام ہے یہ تو لے جا. کتنے اچھے لگے ہیں جو حسین قبول فرما رہے ہیں. فطرس کے ہاتھ میں سبز رنگ کا رکا وہ کربلا کی دھرتی پہ آ گیا. اکبر کے بابا تشریف فرمائے. فطرس کے ہاتھ میں رکا وہ کانپ رہا ہے. آپ نے ہوتے تو یہ چھوڑ گئے تھے. انہوں نے پہلے مجھے چھوڑا ہوا ہے کون سا زحمت کر رہے ہیں. حسین کے سامنے کانپ رہا ہے. بیٹھے 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 نا میرے مولا کو ترس آیا. پیشانی بلند کی. فطرس کو دیکھا. میں سن کدھر میں یہ رکا لے کے آیا ہوں. لیا چوما جیب میں رکھا اللہ کی طرف سے ہے. فرمایا سن فطرس یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ انبیاء اور مرسلین کربلا کی دھرتی پہ کھڑے تھے دھرتی پہ نہیں تھے. نہیں تھے صاحب. یار تو بول دیا کر تیرے بولن والی بھی چنگا لگتا تھا. ہمیں بندہ دیکھی جائے میرے. حسین نے فطرت سے کہا یہ نبی دیکھ رہا ہے یہ ہوا کی دیوار پہ کھڑے ہیں. انبیاء دھرتی پہ نہیں ہے. تو کربلا میں آ گیا. یاد رکھ معافی دے رہا ہوں. آج کے بعد احدیت اور حسینیت کے درمیان مت آنا ورنہ پہلے کی طرح ہو جائے گا پھر معافی بھی نہیں.
بس ابھی کی معافی ہے، رکا لیا، اللہ سے کہے مجھے خط نہ لکھے، مجھ سے بولے۔ اللہ کی آواز ہے، مہربانی صاحب یہ مجھے چھیڑی جا رہے ہیں، ہاتھ باندھ رہا ہوں، تم بھی چھیڑ لو، جناب کا بھی فائدہ اسی میں ہے، کچھ لے لو، آ جو گئے۔ اللہ کی آواز ہے، حسین جی مالک، حسین چاہتا کیا ہے؟ اگر میں سن رہا ہوتا اور پڑھ کوئی اور رہا ہوتا تو پتہ نہیں میں کتنی قیمت دیتا، چونکہ میں پڑھتا ہوں اچھا یا نہیں، سنتا بڑا اچھا ہوں، اور سنتا بھی اچھے بندے کو اچھا ہوتا، جہاں پر مزہ لو۔ ہاں سننا بھی ایک فن ہے، ہر بندے کو نہیں آتا، آپ کو آتا ہے استعمال کرنا۔ اللہ کہتے ہیں حسین چاہتا کیا ہے؟ حسین کہتے ہیں، حسین کا دعویٰ دیکھنا جی اللہ کے سامنے، حسین کہتے ہیں مالک آدم سے لے کر میرے قائم بیٹے تک یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی حوالے سے تیرے محبوب بنتے ہیں، عاشق تیرا صرف حسین ہے۔ اللہ اکبر، ماتمی کا ہاتھ بلند ہونے چاہیے، جو عشق حسین میں ہوتا زن ہے وہ چپ نہیں رہ سکتا۔ تیرا عاشق صرف میں ہوں یا کوئی دوسرا ہے تو اللہ پاک نام لے، اللہ کہتے نہیں ہے، صرف تو ہے۔ حسین کہتے پھر میں ہوں تو میں نے قیمت دی ہے۔ اب ساری باتیں مجھ سے نہ خود بھی پہنچ، کلہ کافر میں نہیں، جناب کو بھی کہتے ہیں جو چپ کر کے بیٹھے ہو۔ حسین اللہ سے کہہ رہے میں نے قیمت بھری ہے تیری، دیکھ۔ حسین کہتا ہے اللہ نے کہا میں نے دیکھ لی، چاہتا کیا ہے؟ عاشق ہوں تیرا، بے بدن سے پیار کرتا ہوں، سامنے آ، جلوہ دکھا۔ میرا بھائی میں اور آپ کیا ہیں؟ علم چکر میں ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ حسین کیا ہے۔ مولا کی قسم اللہ نے کہا حسین جبریل بھیجوں، براق بھیجوں، عرش پر کرتے ہیں مل کے باتیں۔ حسین کہتے تیرا حکم ہے میں آ جاتا ہوں، لیکن ایک سوال کرنا ہے، پوچھ۔ کہتے مالک میں نے تو عشق کیا تیرے ساتھ، تو نے کس کے ساتھ کیا؟ حسین تیرے نانا کے ساتھ۔ حسین کہتے جب تو اپنے محبوب سے ملا تھا مکے آیا تھا؟ ہاتھ اٹھانے ہیں تو پورے اٹھانے ہیں، ورنہ زحمت نہیں کرنی، میں راضی کھڑا ہوں۔ آج حسین پڑھنے کا یار مجھے مزہ آ رہا ہے، شاید غفری صاحب آج حسین پڑھنے کا پیر محل میں لطف آ رہا ہے۔ زندگی پوری اتنا مزہ نہیں آیا، زندگی کی بات کر رہا ہوں، قسم سے آپ نے میرا کلیجے میں برف اتار دی ہے کہ مجھے حسین کے عاشق مل گئے۔ جہاں تھکنا مجھے بتا دینا، گھڑی میں نے دیکھتا، چہرے تو دیکھوں، جتنی طلب اتنی رسم نہیں۔ حسین تیرے نانے کو بلایا تھا۔ حسین کہتے پھر تیرا قانون بنا ہوا کون توڑے؟ تیرا قانون ہے کہ محبوب چل کے آتے ہیں، عاشق نہیں۔ پوری توحید کا جلوہ کربلا میں آیا اور اللہ کی آواز آئی، حسین جی مالک اگر تیرے کام جو کام تو نے کیا ہے اس کی جزا تجھے جنت دوں تو یہ تو پہلے تمہارے نوکر بیچتے ہیں۔ تھک جاؤ گے، تھک جاؤ گے، کتنی داد دو گے؟ اگر کائنات لکھ دوں یہ تو تمہارے پہلے صدقے میں بنائی ہے۔ میں نے پوری زندگی یہ لفظ نہیں پڑھا، مجھے اللہ کی قسم اس ڈر سے نہیں پڑھا کہ لفظ ریت پہ نہ چلا جائے، موتی ہے اور جوہری کے حوالے کیا جائے۔ اگر جوہری بن کے بیٹھو تو آخر تک جو نخرے سے مجلس نہیں سنتا اس سے میری گفتگو ہے، جس کے اندر نخرہ ہے وہ بیٹھا بھی ہے تو مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے۔ حسین کہتے ہیں نہ جنت دیتا ہے نہ کائنات دیتا ہے، پھر میرے کام کی جزا ہے، اشارہ میں بات کھول نہیں سکتا،
دینا کیا چاہتا ہے؟ آواز آئی نہ جنت نہ کائنات نہ امامت، تیرے پاس سب کچھ ہے حسین، بس تیری جزا یہی ہے، انا جزاؤک یا حسین، بس تیری جزا میں خود خدا ہوں۔ جو سمجھ گیا ہے وہ ہاتھ بلند ہو گیا ہے، جو نہیں پہنچا اسے زحمت نہ کیجیے۔ حسین آج کے بعد تو میرا میں تیرا، آج کے بعد تو کسی کے پاس چل کے نہ جائی، تو چل کے گیا تو سمجھ پھر میں ہی چل کے۔ خدائی عدل کے جج کو حسین کہتے ہیں، خدائی عدل کے جج کو حسین کہتے ہیں، خدا کے نور جہد کو حسین کہتے ہیں۔ اے میرے حسین کی عظمت پر پھونکنے والوں، خدا کے آخری جج کو حسین۔ آپ کو واہ آئے جو ایک دفعہ پھر بول پڑے ہو میرے ساتھ، پھر احسان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہیں آپ جو خوش ہو گئے۔ آگے چلے تھوڑا سا کہ بس کریں، کیونکہ تھکانا بھی مقصود نہیں ہے، جملہ مصائب کا بھی پڑھنا ہے۔ اچھا چلے تھوڑا سا، چلو دیکھتے ہیں جی۔ یہ صفت صرف حسین میں ہے کہ سارے حسین کو ملنے آتے ہیں، حسین کسی کو ملنے نہیں جاتا۔ چلو ایک مشکل ترین بات ہدیہ کرتے ہیں جی۔ آپ نے کیونکہ خریدار مل گئے تو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا اور آل محمد کے نور کو اللہ نے آدم کی پیشانی میں رکھا تو فرشتے آدم کے پیچھے پیچھے، وہ آگے آتے ہی نہیں۔ مالک یہ آگے نہیں آتے، میں بولوں کیسے؟ اللہ کہتے ہیں اس نور کا احترام کر رہے ہیں جو تیری پیشانی میں رکھا ہے۔ آدم نے کہا پھر ایسا کر کے نور اس جگہ پہ رکھ کے میں بھی زیارت کرتا رہوں اور یہ بھی میرے ساتھ رہیں۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ جعل نور محمد فی خنصرہ ونور علی فی بنصرہ ونور سیدہ فی وسطہ ونور الحسن فی شہادتہ ونور الحسین فی ابہامہ۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کے نور کو آدم کی چھوٹی انگلی میں رکھا، علی کے نور کو ساتھ والی انگلی میں رکھا، سیدہ کے نور کو درمیان والی انگلی میں رکھا، حسن کے نور کو شہادت والی انگلی میں، اور انگوٹھے میں حسین کے نور کو۔ میں ہوتا تو داد شاد دے کے فارغ ہوتا، یہ چار اکٹھے ہیں، حسین پھر جدا ہے۔ جو اپنے گھر میں بھی جدا ہو، یوں ہو گئے بندے، تمہیں صرف وہی یاد ہے جو حسین ہے۔ اور بھائی 14 میں محمد لازوال ہے، بے مثال ہے، لیکن 3 محمد اور ہیں۔ سرکار محمد باقر، محمد تقی، تیرے پردے والا سلطان، بے مثال ہے علی، لیکن 3 علی اور ہیں۔ علی زین العابدین، علی نقی، علی رضا۔ بے مثال ہے حسن، لیکن ایک حسن اور ہے، حسن عسکری۔ سورج اور چاند کو بھی اینک لگا کر دیکھو نا تو 14 میں بھی حسین ایک ہے۔ جھوٹے اللہ بنتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں، حسین جھوٹا بنتا ہوا کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ ہونے کے دعوے لوگ کر گئے، بکواس کر گئے، لیکن آج تک حسین بننے کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو 14 میں حسین ہے، یہ صفت حسین میں۔ حسین کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا، یہ صفت حسین میں۔ اب آ جاؤ، جہاں اب پہنچنے والے یہیں پہنچ جائیں گے کہ یہ صفت حسین میں ہے۔ جہاں کی بھی مٹی ہو، علاقے نہ گنوا، مجھ سے بندے ناراض ہو جائیں گے۔ جہاں کی بھی مٹی ہو، پیر محل کی بھی ہو، لاہور کی بھی ہو، اسلام آباد کی ہو، ملتان کی ہو، سندیلیہ والی کی ہو، توبے کی ہو، کمالیہ کی ہو، شابل شاہ کی ہو، چیچا وطنی کی ہو، صحیحوال پورا والا، آگے چلتا چل، پوری دنیا کی مٹی میں اللہ نے بیماری رکھی ہے، حسین کی مٹی میں شفا رکھی ہے۔ شاباش! ہاتھ یہیں پہ رکھنا، یہیں پہ ہاتھ پیچھے نہ کرنا، بات آ گئی ہے۔ ہاتھ اٹھا لے جو جوان بیٹھے ہو، پتہ نہیں کیا ہے حسین کی مٹی جو چلتے چلتے چلتے
تیرے مسلح پہ آ گئی ہے۔ جو پہنچ گیا ہے اس کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے تھا، جو نہیں پہنچا اس کی خیر ہے سرکار۔ اللہ اکبر۔ بھائی صاحب کیا کہیں گے؟ جو بھی نعرہ لگائے گا کربلا جائے گا۔ ہندو بھائی سجاد جعفری، محمد عباس، پاک نبیر شاہ زوال وسیم تو لے کے آخری حلالی تک جنہیں بندے نعرہ نہ مارے ہیں تو موٹا ضرور سلام ہے۔ تو میں ہاتھ چاند بلند اپنی مسجد لاکھو علی حق 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 علی حق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہو حیدری۔ آپ کے کیا کہنے ہیں اس محبت اور اس توجہ کے کیا کہنے ہیں؟ بچوں سلامت رہو میرے بیٹا۔ پتہ نہیں کیا تعلق ہے اللہ اور حسین کا۔ نماز اللہ کی ہے، مٹی حسین کی ہے۔ سجدہ خدا کا ہے، خاک حسین کی ہے، خاک کے شفا۔ اچھا یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام میدان میں گئے تو 9 لاکھ کھڑا تھا، پھر حضرت قاسم میدان میں گئے تو 9 لاکھ کھڑا تھا، حضرت عباس گئے تو 9 لاکھ تھا، اون محمد گئے تو 9 لاکھ تھا، حبیب ہور گئے تو 9 لاکھ تھا، زہیر اور وہاب گئے تو 9 لاکھ تھا، پھر حسین علیہ السلام گئے تو 9 لاکھ تھا۔ نہیں بھائی گھٹانے پڑیں گے۔ واہ 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 واہ، پڑھے لکھے جوانوں سے ملاقات ہوگی پیر محل کے شہر میں، ڈھیر سارا کثیر ماتمی عزاداروں کی زیارت ہوگی۔ 4000 سے زیادہ بندہ حضرت عباس کے صرف گھوڑے نے مارا ہے۔ اونچا بولو کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہو گیا ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ ہاں 2000 سے زیادہ بندہ حضرت علی اکبر نے مارا ہے، اسی طرح ہور نے، علی ابن ہور نے، وہاب نے، زہیر نے، سب نے مارے ہیں، تو کم کرنے پڑیں گے نا۔ 12 حملے حضرت حسین نے کیے ہیں کربلا کے میدان میں، 12۔ اور جب علی کی معظمہ بیٹی ابن زیاد کے دربار میں گئیں تو وہ حرامی خوش ہو رہا تھا کہ ہم نے حسین نے مار دیا، تو بی بی نے کہا ہے جب نہ مر جانا بد کردار ماں کا بچہ۔ ضرورت تو دیکھ علی کی معظمہ بیٹی کی۔ بی بی کہتی ہے 1000، اس ٹائم جو کوفہ تھا نا اس کا 1000 محلہ تھا، بی بی کہتی ہے 1000 محلے کا شہر ہے کوفہ، 1000 محلے میں وہ گھر دکھا جس گھر میں میرے حسین نے صف ماتم نہ بچھائی ہو۔ کتنے بندے حضرت حسین نے مارے، یہ تو پھر اللہ نے کہا یا اب وعدہ کیا ہے حسین کے گھر میں پھر نہ جانا نہ لو جی۔ میرے مذہب کا بہت بڑا نام ہے حضرت علامہ ابطحی علیہ رحمہ، انہوں نے ایک تقابل کیا ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں ایک ہے اسلام کا حج، وہ مکے میں ہوتا ہے، جنہوں نے وعدہ کیا ہے وہ نبھائیں۔ ایک ہے عشق کا حج، وہ کربلا میں ہوتا ہے۔ آباد و شاد رہو، سادات آزادار ہمیشہ خوش رہو۔ ہاتھ باندھ باندھ کے آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ اسلام کا حج مکے میں ہوتا ہے، عشق کا حج کربلا میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسلام کے حج کے کچھ ارکان ہیں، رکن ہیں جو کرنے پڑتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں پہلا رکن ہے احرام، جو اسلام کے حج کا احرام ہے وہ کیا ہے؟ 2 چادریں سفید رنگ کی، وہ بھی سلی ہوئی نہ ہوں، ان سلی، سوئی دھاگا نہ لگاؤ، ایک نیچے ایک اوپر یوں، یہ اسلام کے حج کا احرام ہے۔ عشق کے حج کا احرام ہے ماتمی کا سیاہ لباس۔ اگر وعدہ نبھاتے تو یہ بھی بول پڑتے، انہوں نے وعدہ کیا ہی نہیں، اچھے رہے، ادھر والوں نے کیا تو یہ نبھا رہے ہیں۔ اگلے جملے پر جعفر خود کو بہوا کرے گا،
واہ 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 واہ، اتنے اچھے مجمع کے سامنے بھی میرا دل کر گیا میں خود کو واہ واہ کروں، چونکہ آپ کا ہو سکتا ہے موڈ نہ بنے مجھے واہ واہ کرنے کو، تو یہ واہ واہ والا لالچ ہمیں مار گیا۔ میں اندر کے خطیب کو مطمئن کر رہا ہوں، واہ 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 واہ۔ وہ کہتے ہیں دو چادریں، یہ اسلام کے حج کا احرام، سیاہ لباس، یہ عشق کے حج کا احرام۔ وہ کہتے ہیں جو دو چادریں ہیں یہ تو مردے کا لباس ہے۔ یہاں بولنا چاہیے تھا، یہاں بولنا چاہیے تھا آپ کو، یہ مردے کا لباس ہے، یہ زندہ کا لباس ہے۔ اللہ مار کے بلاتا ہے، حسین حیات کے ساتھ بلاتا ہے، اور بندہ نہیں ابھی بھی میرا کلیجہ نہیں بھرا۔ ہم سندھ مجلس پڑھنے جائیں نا اور آپ کو پتا چلے کہاں سندھ اجرک اور سندھی کیپ لیتے آنا، سوغاتی یہی ہے، ملتان جائے تو سون حلوہ لیتے آنا، سوغاتی یہی ہے، جہاں کی سوغات وہی فرمائے۔ پتہ نہیں کتنی زندگی کا مالک ہے میرا مرشد حسین، جب بھی کربلا جاتا ہے فرمائے سے یہ یعنی کفن لیتے آنا۔ یہ فرمائش نجف بھی نہیں ہوئی، نہیں ہوئی۔ وہ اسلام کا حج، وہ عشق کا حج، اس کی دو چادریں، اس کا سیاہ لباس۔ ختم ہوگی پڑھائی، اس سے آگے پڑھنا ہی نہیں چاہیے مجھے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ حضرت جبریل آ کے مجھے کہنا جعفر واہ، میں کہوں گا سرکار آپ کی مہربانی، سید الملائکہ ہو کر مجھے واہ کرنے تشریف لائے ہو، لیکن میرا کشکول پورا ہوا نہیں۔ حسین حسین ہے، تو آپ تو ویسے حسینی بیٹھے، نہ بھی داد دینا تو خیر ہے، چونکہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ کیا بھی واہ واہ کریں گے، نہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں اسلام کے حج کا ایک رکن ہے، کیا دو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ، جن کے درمیان میں صحیح کرنی ہے، 7 چکر لگانے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7۔ وہ کہتے ہیں یہ اتفاق ہے یا حسن اتفاق ہے کہ جتنا فاصلہ صفا اور مروہ میں ہے اتنا حسین اور عباس کے روزے میں۔ کیا ہے غازی کا روزہ بھی، کیا ہے حضرت حسین بھی۔ اب جب کربلا جانا تو بین الحرمین 7 چکر لگا کے آنا، تاکہ تمہارے عشق ہائے 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 ہائے، بلندی کی آخری سرحد پہ حسین کھڑا ہے اور غربت کی بھی آخری حد پہ حسین کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کی ہے نکل گئی، تمہاری ہے پر جعفر کے بیٹے قربان، چونکہ میری نسل اتنی قیمتی نہ ہو جتنی یہ ہے قیمتی ہے۔ یہ ہے سننے کے لیے علی کی معظمہ بیٹی تشریف لاتی ہیں آپ کے شہر میں، جو شام سے آئی ہے وہ جعفر کو سننے نہیں آئی، وہ خود عالم غیر معلمہ ہے، اس نے مجھ جیسے کو سن کے کیا کرنا ہے۔ اللہ کی قسم وہ آپ کی ہے سننے کے لیے آئی ہے، جو آئی آپ کے لیے اسے خالی نہ بھیجنا۔ 2-4 منٹ میں 2 جملے کہنے ہیں غربت حسین کے۔ یہ جو شبیہ ذوالجناح آنی ہے، حسین اتنا غریب ہے جس کا ہم تابوت بھی برآمد نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، کیا مہر والے لوگ مل گئے ہیں سیدہ کی بارگاہ میں۔ آپ کی ہے پر جعفر قربان۔ ہاں سید، حضرت علی اکبر کا بھی تابوت برآمد ہوتا ہے، حضرت علی اصغر کا جھولا، قاسم کی مہندی گٹھڑی، علی مولا کا بھی تابوت، حسن مولا کا بھی، حسین کا یہی شبیہ آتی ہے۔ جنازہ نہیں آیا حسین کا، چونکہ حسین کو اٹھانے والا رہا ہی کوئی نہیں تھا۔ اور میں چاہتا ہوں اسی آپ کی ہے میں حسین کی یہ شبیہ آ جائے، یہ گواہ ہے قتل حسین کا۔ آپ میرے بھائی ہاتھ نہ باندھیں، حکم کیجئے، آپ کے بندھے ہوئے ہاتھوں سے میں گھبرا جاؤں گا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ سادات ازادار جو ہے اونچی کر رہے ہو، اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں، یہاں کوئی غیر نہیں میرا بیٹا آپ کا، سارے آپ کے اپنے بیٹھے ہیں، جو کہ آپ کے اندر بیٹھی علی کی زخمی بیٹی۔
آپ نے ضرور ہے کرنی ہے شبیر کی جنازے پر، اور جوان تو کر ہی رہے ہیں، منت ان کی کر لی میں نے۔ غربت حسین پڑھیں تو آپ ہمیں مار دیں، جتنی آپ کو سنائی گئی ہے اتنا غریب نہیں ہے حسین، نا نا۔ آپ کے سجاد مولا فرماتے ہیں کہ 10 محرم والے دن جب میرا بابا اکیلا رہ گیا اور شامیوں نے جو اونچی اونچی آوازوں میں شور ڈال کے کہا، اور اگر ہمارا مومن وہ آوازیں سن لیتا تو آج تک ہمارا کوئی شیعہ مسکراتا نہ۔ وہ شامی کہہ کیا رہے تھے؟ ایک حسین کو دیکھ کر سارے کہہ رہے تھے مارو۔ جو ہاتھ سر پہ چلا گیا اس ہاتھ کو سیدہ کی خیرات مل گئی ہے، جو ہاتھ نہ جا سکا سیدہ اسے خالی نہ بھیجے، حسین کے پر سے بغیر یہ ہاتھ جائے نہ کر۔ بی بی آپ کو یقیناً خیرات عطا فرما رہی ہے۔ اگلے جملے پر عباس شاہ میں مردہ میں اتھے مر جاما تو میں اپنے گھر ہی کھلا یار، سندیلی علی میرا گھر، پیر محل میرا گھر ہے، ساری میری سنگت بیٹھی ہے، اتھے ہی میں دفنی جاما گا تو میں کیڑا غیر ہے دفنی جانے میں، لیکن یا میں مرنا یا یہ ہے کریں۔ ایک بات ہونی علی کی بیٹی گواہ ہے، تیرے سجاد مولا فرماتے ہیں جتنے دنیا میں قتل کرنے کے طریقے ہیں ان بغیرتوں نے ہر طریقے سے میرے بابا کو مارا، تلواروں سے میرے بابا کو، خنجر سے، سر پہ ہاتھ مار۔ جو جوان بیٹھا اللہ تجھے زندگی والا بیٹا دے جا، جو بے اولاد بیٹھے ہو چھوڑے بھر کے دو، جو ہے نہیں کر رہا ہے ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مار لو، مارو ایک دفعہ تمہیں حسین کا ماتم ہے جا۔ اللہ اکبر، حوصلہ حوصلہ، سانس لے لو، 2-3 جملے کہنے اور شبیہ آ جائے گی۔ شہادت ہوئی جو تم نے سن لی، جناب کو یاد ہے یہ جہاں جو کربلا کے زوار ہو، یہ نہر القمہ ہے، یہ آپ کے چھٹے مولا کا باغ ہے، اس کنارے پر مسجد امام زمان ہے نا جی۔ میں نے وہاں جا کے علماء سے پوچھا 12ویں کے نام کی مسجد یہاں کیوں؟ انہوں نے کہا جب 12واں کربلا میں آتے ہیں نا تو پوری ہائے میں صدقے ہو جاؤں، پوری کربلا میں قائم پانی روتا ہے، جب یہاں آتے ہیں نا جہاں مسجد ہے یہاں قائم خون روتا ہے۔ تھوڑے ہتھوں تو قربان ہو جاؤں۔ اور قائم مولا سے پوچھا گیا یہاں خون کیوں روتے ہو؟ فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں دوڑتے ہوئے گھوڑے کی زین سے میرا دادا زمین پہ آیا، پتہ نہیں کتنی مشکل سے اترا ہوگا حسین کہ جہاں 12ویں کو میرا بیٹا سلامت رہو۔ اس نے کہا مولا اترے تو یہاں، مقتل گاہ تو دور ہے، سید دعا کرنا یہاں سے وہاں تک آپ کے دادا نے سفر کیسے کیا؟ ہائے کرنا تو اونچی کرنا ورنہ نہ کرنا۔ ماتم کر کے 12واں کہتے ہیں جتنی دیر میرے دادا کے زہری بدن میں طاقت رہی، کبھی اکبر کا نام لے کے چلتا رہا، کبھی عباس کو پکار کے چلتا رہا، کبھی قاسم کو یاد کر کے چلتا رہا۔ فرمایا اس مقام پہ آ کے میرے دادے کی زہری طاقت ختم ہو گئی، میرا دادا زمین پہ گرے۔ وہ کہتے ہیں مولا ابھی بھی سفر ہے، پھر اگلا سفر کیسے کیا؟ یا مجھے مارو گے یا خود ٹکرے؟ قائم کہتا ہے اگلا سفر اس شمر کتے نے زینب کے سامنے میرے دادا کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے کچھ اس انداز سے کرایا کہ زینب تڑپ کے کہتی ہے نانا اور میرے غریب کا ماتم سر سے ہاتھ ہوئے ماتمی نہ سر سے۔ اللہ بس جملے پہ آ گیا ہوں، تم لے آنا ضرور جناب، شبی سامنے ہو تو تھوڑی سامنے کرنا تاکہ میں زیارت کروں اور جملہ پڑھ دوں۔ بڑی مشکل سے حسین وہاں جا بیٹھا جہاں حسین نے سجدہ دیا، آواز دی سکینہ آ تو گواہ بن، میں سجدہ کروں۔ یہ جو شبی آ رہی ہے نا یہ حسین کے گرد یوں چکر کاٹ رہا تھا، ادھر سے تیر آتے ہیں تو یہی روکتا تھا، ادھر سے تیر آتے ہیں تو یہی روکتا تھا، اسی لیے اس کو ذل جناح کہتے ہیں، 2 پروں والا، پر بن گئے تھے تیر، چکر کاٹتے کاٹتے اس نے حسین کے قدموں پہ منہ رکھا، مولا تیر جانے اور آپ جانے، میں جا رہا ہوں، تو کدھر؟ کہتے تیری بیٹی کی آواز مجھے آ رہی ہے، تو میں تیری حیا میں قربان ہو جاؤں، تیرے دشمنوں سے تیرا پوچھ رہی ہے۔ 7 بے غیرتوں سے معصومہ نے پوچھا یا شاید حل رائے تو کہا بھی میرا بابا دیکھا ہے؟
ایک بغیرت نے پوچھا، ہمت تمہاری ہے پر قربان ماتمی میرے بادشاہ کے. ایک بغیرت نے پوچھا تو کس کی بیٹی ہے؟ فرمایا حسین کی. کہتی آج تجھے تیرے پاپا کا پتہ بتاؤں. اس بغیرت نے لوہے کا تیر کمان میں ڈالا ہے. کہتا ہے جسے تیر لگ جائے سمجھے یہی تیرا پاپا ہے. سکینہ کہتی ہے نہ مار، میں خود تلاش کر لوں گی. لے آؤ یار، ایک دفعہ سامنے لے آؤ آرام سے. جب حسین کی بیٹی اسی ذوالجنا کی گردن میں باہیں ڈال کر سر پہ ہاتھ مارتے رہو، شبیر کی ذمہ آ گئی ہے. سلام کرتے رہنا، پر ایک جملہ سن لو. جب سکینہ ذوالجنا کی گردن میں باہیں ڈال کے حسین مولا کے قریب پہنچی، وہاں منظر کیا تھا؟ اشعث بن قیس کندی حرامی نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے اس نے حسین کے چہرے پہ تماچا مارا. سکینہ تڑپ کے کہتی اب نہ مار میرے بابا کو، اور میرے بابا کا چھڑانے والا کوئی نہیں رہا. اتنی دیر گزری، یہ حرامی سے مرایا. اس نے سکینہ کے سامنے حسین کی گردن پہ زنجر مارنے شروع کیے. آخری جملہ ہے سر میں ہاتھ مارنا. جیسے حسین کا سر جدا ہوا، اس نے بیٹی کے سامنے حسین کے سر کو ہوا میں پھینکا. آواز دے کر کہتے ہیں مارا گیا محمد کا بیٹا، جیت گئے ہم جنگ کربلا کی. ہے